تو قلیل کے اوپر کیا ہے؟ کثیر. کثیر کے اوپر اکثر، اور اکثر کے اوپر کوثر. یہاں میمن صاحب کوئی ہے؟ میمنی کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا، میمنوں میں بھی 4 چیزیں، ٹھیک ہے. یعنی قلیل، کثیر، اکثر اور کوثر. تھوڑا، زیادہ، بہت زیادہ، بہت بہت زیادہ. چوتھے کے آگے کوئی جاتا ہے. میمنوں کو پوچھو، میمنوں کو، میمنی زبان میں بھی ہوتا ہے اوچھا، اوچھو، ٹھیک ہے، اوچھا یعنی تھوڑا. پھر ہوتا ہے ودھارو، ٹھیک ہے، گھڑو، گھڑو ہوتا ہے، گھڑو، اوچھو، پھر گھڑو، پھر ودھارو، اور پھر گھڑو ودھارو. پھر گھڑو ودھارو کے بعد میں میمنوں کے پاس بھی کوئی نہیں پڑا، سمجھے. آخر میں میمنوں کے پاس بھی گھڑو ودھارو ہے. اس کے بعد میں میمنی زبان میں بھی کوئی نہیں پدھارے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میرے سسرال میں نہیں بولتے. گھڑو ودھارو کے بعد میں میمنوں میں بھی کوئی نہیں پدھارے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوثر. تعجب کی بات دیکھو، یہ ساری کائنات مل کر اللہ کے قلیل کو نہ سمجھ سکی. ساری کائنات مل کر اللہ کے قلیل کو نہ سمجھ سکی، تو اللہ نے جسے کوثر عطا کیا ہے، اللہ کے کوثر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب کوثر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو صاحب کوثر تو پھر صاحب کوثر. بے شک صاحب کوثر کو سمجھنا سب کے بس سے پڑھ. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. قلیل، کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کوثر سے ترجمہ یہی کیا گیا، کوثر عطا کیا تو یہ بھی کہے خیر کثیر. خیر کثیر محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. اب دیکھیے غوث پاک کی طرف میں آتا ہوں. حضور کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا. معجزات سارے انبیاء کو عطا فرمائے. کسی نبی کو بغیر معجزہ دے کر نہیں بھیجا. جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا، معجزہ دے کر فرمایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. معجزات سارے نبی کو ملے، مگر کثرت معجزات اگر کسی ذات پر ختم ہوئے ہیں تو وہ حضور کی ذات ہے. کثرت معجزات، ٹھیک ہے. معجزے سارے انبیاء کو عطا کیے گئے، کثرت معجزات حضور کی ذات کی. کثرت معجزات کی کثرت، جتنی حضور کو معجزے ملے نبیوں نے کسی اور کو نہیں. اب آؤ غوث پاک کو. سبحان اللہ. کرامت ہر ولی کو اللہ نے عطا کی. کثرت کرامت غوث پاک کو ملی. سبحان اللہ. کرامت ہر ولی کو، کثرت کرامت غوث پاک کو. سبحان بے شک. کثرت کرامت. انا اعطیناک الکوثر. سبحان. ٹھیک ہے. امتی ہر نبی کے ہوئے، ہر نبی کے. کثرت امت حضور پر. بے شک. سبحان اللہ. جتنی امت حضور کی ہوئی کسی اور نبی کی نہیں ہوئی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جنتیوں کی جو صفیں لگے گی نا، ان میں سے 40 صفوں میں تمام انبیاء اکرام کی امت ہوگی. تمام انبیاء اکرام 40 صفوں میں 120 صف ہوئی، اور 40 کا دگنا 80 صف صرف حضور کی صفوں. سبحان اللہ. 40 صفوں میں تمام انبیاء کی امت ہے. 40 صفوں میں حدیث پاک میں آتا ہے 40 صفوں میں تمام انبیاء. 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے اس دنیا میں، سب کی امت جو جنتیوں کی صف لگے گی، اس سب کی امت کم و بیش 1,24,000 سب کی امتوں کی جو صف لگے گی وہ 40 صف میں ہوگی. اور حضور کی صف، حضور کی امت کی صف کا کیا عالم ہوگا؟ 40 کا دگنا. سبحان اللہ. 80. تو امت
सब नबी को मिली, कसरत उम्मत हुजूर अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब गौस पाक की तरफ आओ, हैं? मुरीदीन सब वलियों के, अरे सुभान अल्लाह। कसरत मुरीदी, मुरीदों की कसरत अगर किसी वली के पास है तो फिर गौस पाक है। अरे सुभान अल्लाह। जितने मुरीदीन गौस पाक के हैं, कायनात में किसी और दूसरे वली के लाकर बता नहीं है। कसरत मुरीदीन गौस पाक के, कसरत। देख लो आप, सारी दुनिया छान कर देख लो हसनैन करीमैन की। अब देखो हुजूर को औलाद हर नबी की हुई, जो जितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए अक्सर नबी को औलाद हुई, ठीक है। कसरत औलाद, सुभान अल्लाह। कायनात आलम में हसनैन करीमैन की औलाद से ज्यादा पूरी औलाद कोई किसी एक इलाके में। सादात जितने, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले थे इमाम हुसैन के घर से, और इमाम हसन के घर से हजरत हसन मुसन्ना जिनकी औलाद में बड़े पीर दस्तगीर हैं, हजरत सैयदना ज़ैद बिन इमाम हसन और उमर बिन इमाम हसन, इन तीन के शहजादों हैं। ज़ैद और हजरत हसन की, हसन मुसन्ना की औलाद ज्यादा आई, और यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मगर बताओ, एक एक यानी वहाँ 2 या 3 और यहाँ एक इमाम हुसैन की औलाद है। इनसे औलाद नस्ले हसनैन करीमैन की का सिलसिला, नस्ले अली का सिलसिला बड़ा। बताओ कितने सादात थे, कितने थे, हैं? करबला में चंद थे, तब दबा न सके, आज तो करोड़ों है, आज क्या दबा। अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर को औलाद भी इन्ना आतैना कल कौसर, कसरत, इतनी कसरत अता फरमाई। अब देखो हसनैन करीमैन की औलाद में कसरत औलाद अगर गौस पाक के अलावा कहीं मिलती है तो बताओ। सुभान अल्लाह। गौस पाक की औलाद इतनी कसरत से फैली, इतनी कसरत से दूसरी और कहीं नहीं मिली। बेशक ये बड़े पीर दस्तगीर का खासा है। सुभान